پہ آرمی چیف نے کہا ہے, فیلڈ مارشل نے, وی آر اے نیوکلیئر نیشن, اف وی تھنک وی آر گوئنگ ڈاؤن ویل ٹیک ہاف دا ورلڈ ڈاؤن ود اس. کہ جی اگر ہم نیوکلیئر قوم ہیں, اگر ہمیں لگا ہم نیچے جا رہے ہیں, آدھی دنیا کو لے کے جائیں گے. آج آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر نے, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے نریندر مودی کی حکومت کو کس قسم کی دھمکی اور تھریٹ لگائی ہے کہ اگر چلو بھائی اس پہ ان کے فارن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے, اور جس میں کہا کہ جی ہماری نوٹس میں آیا ہے کہ یہ نیوکلیئر سیبل ریٹلنگ یہ جو ہے پاکستان کا اسٹاک اینڈ ٹریڈ ہے, اور یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو اب خود اپنے فیصلے کرنا چاہیے کہ اتنی it can draw its own conclusions on the irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups. اور ہم ہر چیز وہ کریں گے جو ہمیں اپنی نیشنل سیکورٹی, پہلے خبر چلواتے ہیں, پھر آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا کو اس پہ نوٹس دینا چاہیے. آج الارمنگلی خبر ریلیز ہوتی ہے دا وائر پہ, جو ریمارکس ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں انڈین آرمی چیف نے, جو شاید ان کو کہا گیا کہ اگست 4 کو انہوں نے دیے تھے, ریلیز آج ہو رہے ہیں. انڈین آرمی چیف جنرل اپیندرا دیویڈی آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہے مدراس چنوئی میں بات کرتے ہوئے چنائی میں کہتے ہیں, نیکسٹ وار وچ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ مے ہیپن سون, وی ہیو ٹو پریپیئر اکارڈنگلی اینڈ دس ٹائم وی ول ہیو ٹو فائٹ دس بیٹل ٹوگیدر. وہ تو کہہ رہے ہیں نیکسٹ وار ہونے والی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوکلیئر دھمکیاں دے رہے ہیں. اور انہوں نے فارن آفس نے یہ بھی کہا ہے, ایک آرٹیکل میں بھی لکھا ہوا کہ دیکھیں وہ امریکہ میں بیٹھ کے دنیا کو نیوکلیئر تھریٹ دے رہے ہیں. جنرل تریویڈی, یہ سٹوری پلانٹ ہونا, آج اس پہ فارن آفس کا آنا, کیا ہم دوسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب نے دو باتیں کی ہیں, ایک تو دوبارہ جنگ پہ, اور ایک کہ جی ہم نے کوئی نیوکلیئر کلیم کیا ہے اور نیوکلیئر تھریٹ کی ہے. ایک تو یہ کوئی کنفرمڈ سورس کہیں بھی نہیں ہے کہ چیف نے کوئی ایسی بات کی. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہاں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگ تھے, اور وہ پاکستانی آڈینس تھی جس کو وہ اس میں ایک اور بھی نے دیا اپنے آرٹیکل میں کہ وہاں پہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا بھی ایک آدمی تھا اس آڈینس کے اندر. اچھا, کیا بات ہے, کیا بات, تڑکا لگایا اس پہ, تڑکا. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے, میں پہلے پھر میں آپ کو ریزنز بھی بتاتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی بیس لیس ایک بات ہے, کوئی ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ جنگ دوبارہ ہونے کا امکان ہے, اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک چیز سے ریفلیکٹ کرتی ہیں. ہمارا کیا پریشر ہونا ہے, ٹھیک ہے آپ نے بیان دے دیا, میں نے بیان دے دیا, اس قسم کی باتیں جو ہیں, ہم ان کے دشمن ہیں, ہم دیتے رہیں گے بیان, باتیں بھی کرتے رہیں گے. لیکن انٹرنلی جو ہے نا وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے مودی کا, ٹوٹلی بیڑا غرق ہو گیا ہے, کوئی ریپوٹیشن نہیں رہی. اور بلکہ آج میں ایک بڑا ریپیوٹیبل ان کے ہیں جرنلسٹ ہیں میرا خیال ہے ٹویٹر کے اوپر کا, انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ رشیا کا سے جو تیل جو ہے یہ انڈیا کے لیے امپورٹ نہیں ہوتا, یہ امبانیز کے لیے امپورٹ ہوتے ہیں, وہ اس کو آگے سستا بیچتے ہیں, اس میں انڈیا کو کوئی فائدہ چیدہ نہیں ہوتا. انڈیا کے لیے امپورٹ نہیں ہوتا, یہ امبانیز کے لیے امپورٹ ہوتے ہیں, وہ اس کو آگے سستا بیچتے ہیں, اس میں انڈیا کو کوئی فائدہ چیدہ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی پروپیگنڈا ہے کہ جی انڈیا کے لیے تیل ہو رہا ہے. تو یعنی اس میں بھی جو ہے اٹیک جو ہے وہ مودی صاحب پہ آیا ہے کہ آپ کے جو بینک رول کرنے والے لوگ جو ہیں آپ کے امبانی یا دوسرے جو ہے امبانی اڈانی, یہ این آئی جن کے پیچھے ہے, یہ گجراتی یا سندھی جو ہے حضرات ہماری طرف بھی اور ان کی طرف بھی ہیں. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا وہ پریشر سہ نہیں پا رہے, اینڈ دیر کوڈ بی اے ڈیسپریٹ ایکٹ آن دیئر پارٹ اور فرام دیئر سائڈ, جس میں یہ جنگ کی بات انہوں نے کی ہے, اور کوئی یہ جو جھوٹا بات کی ہے انہوں نے نیوکلیئر کے, جی ہم نے یہ تھریٹ کیا ہے, ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. وہ سوائے اس کے آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ادر ریزن کہ وہ جو ایک کیا انگریزی میں کہتے ہیں ایگ آن دیئر فیس, یو نو, کہ وہ اس کے دیکھیں روزانہ آپ دیکھیں
ادھر لوک سبھا کے اندر جو ہے جو پرینکا گاندھی جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر راجیو گاندھی کی بیٹی جو ہیں وہ بھی اندرا گاندھی کی گرینڈ آج تو ریسٹ بھی ہو گئے نا. ہاں راہل گاندھی بھی ریسٹ ہو گئے ہیں, پرینکا بھی ریسٹ ہو گئے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے بعد ریگنگ کی بات کرنے جا رہے تھے. اور وہ بھی بول رہے ہیں, اور بے شمار لوگ جو ہے نا فرام آل اوور انڈیا. ہاں صاحب دیکھیں نا, یہ سارے لوگ سب رہے ہی از انڈر ٹیربل. آپ ان کا چہرہ دیکھیں جو بوتھا جس طرح اس کا بنا ہوا ہے مودی کا, وہ ہی از اے مین انڈر ٹیربل پریشر. یا میں یہ اگلی بات یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. ہی کوڈ ریزورٹ ٹو. پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی, اور پاکستان نہ صرف ہندوستان کے ڈیمز جو ہیں وہ تباہ کر سکتا ہے, بلکہ ہندوستان کا سارا جو ایسٹ ٹو ویسٹ انڈسٹریل بیس ہے اسے تباہ کر سکتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ٹیمپا میں, جہاں ان کو ڈنر دیا گیا, ٹیمپا فلوریڈا میں, جہاں سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے, جہاں وہ جنرل مائیکل کوریلا کے فیئرویل میں شرکت کے لیے آئے تھے, جہاں سینٹ کام کے نئے چیف ایڈمرل بریڈ کوپر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی. وہیں جب پاکستانی کمیونٹی کے لیے نے ان کے لیے ایک ڈنر کو آرگنائز کیا, وہاں پہ اپنے کامنٹس اور اپنے ریمارکس میں جنرل عاصم منیر نے نریندر مودی کی حکومت کو. جے ہند دوستوں. پاکستانی جو عاصم منیر جو کہ ابھی آپریشن سندور کے بعد فیلڈ مارشل بنا ہے, وہ امریکہ جاتا ہے اور امریکہ میں اپنے ہی لوگوں کے بیچ, پاکستانیوں کے بیچ ایک بھارت کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر تھریٹ اور نیوکلیئر دھمکی بھارت کو دیتا ہے کہ اب کی بار سے اگر بھارت کچھ بھی کرتا ہے تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہم بھارت پہ نیوکلیئر یا اٹیک کر دیں گے, ایسا کچھ. تو اس کے جواب میں بھارت کے فورن منسٹر نے بھی آفس سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ اس پہ اور سب دیش کو اس کو دیکھنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں کے جو ڈیفینس منسٹر ہے, ایک میڈیا پرسن نے اس سے بات کیا بیٹھا کر, اور وہ خواجہ آصف. اور ایک اور انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ان کو نہ بلا کر عاصم منیر کو بلایا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ لا سکتے ہیں کہ نہ پاکستان کی اتنی بغیرت استھتی ہو گئی ہے کہ خود وہاں کے پرائم منسٹر یا ڈیفینس منسٹر دوسرے دیش نہیں جا رہے ہیں, بلکہ وہاں کے فیلڈ مارشل جو کہ آرمی والے ہیں وہ اس کو بلایا جا رہا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کون چلا رہا ہے اور دیش کس کے اشارے پہ چل رہا ہے پاکستان. اور وہاں کے ڈیفینس منسٹر وہ اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلاؤن, انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مزیدار کامیڈی ایک پرسن ہے جو کہ جس کو بھی کچھ آتا نہیں ہے, انہیری کچھ نہ کچھ بول بال کے اور نکل جاتا ہے.